بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نماز کے اختلافی مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ رفع الیدین کا ہے۔ اس دور کے اندر جہاں وہابیہ غیر مقلد اور اس کے علاوہ جماعت المسلمین اور اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو جہلم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس مسئلہ کے اندر احناف پر بہت زیادہ بہتان درازیاں اور زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس مسئلہ کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ حضرات محترم، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین کرنا منع ہے، یعنی رکوع سے پہلے اور بعد میں جو رفع یدین کرنے والی حدیثیں ہیں وہ منسوخ ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شارح بخاری ہیں، وہ اپنی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انہ کان فی بدء الاسلام ثم نسخ، یعنی رفع یدین شروع اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا۔ رفع الیدین کے منع پر جو احادیث وارد ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے اور اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے، پھر پوری نماز میں آپ رفع یدین نہ فرماتے۔ طحاوی شریف کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور دار القطنی کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز نہ پڑھوں؟ بس آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی تو صرف ایک بار، یعنی نماز شروع کرتے وقت آپ نے رفع یدین کیا، اس کے علاوہ آپ نے پوری نماز میں کہیں بھی اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا۔ یہ دیکھ کر کسی صحابی نے اس کا انکار نہ کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نماز کے شروع میں ہی رفع یدین تکبیر اولیٰ میں کیا جا سکتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اس کے علاوہ شروع اسلام کے اندر رفع یدین رکوع میں جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے کرتے تھے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اور یہ روایت نسائی شریف کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک عشرہ مبشرہ علیہم الرضوان رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر نماز شروع کرتے وقت۔ یہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، بے شک یہ ایسا فعل ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کیا بعد میں چھوڑ دیا۔ یہ بھی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ بہت ساری صحیح احادیث کے اندر اس بات کا ثبوت ہے، اور صحابہ اکرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرنا یہ ابتداء اسلام میں تھا، بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن مخالفین کے پاس ایسی کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے کہ ابتداء اسلام میں پہلے رفع یدین نہیں کیا جاتا تھا، بعد میں کیا جانے لگا۔ ایسی کوئی بھی روایت ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا احناف کا جو یہ عقیدہ ہے، احناف کا جو یہ مسلک ہے کہ صرف نماز شروع کرتے وقت تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کیا جائے گا، اس کے علاوہ پوری نماز میں کہیں بھی رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، یہ
صرف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ کوئی اپنا گھڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے، عشرہ مبشرہ کا اجماع ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تابعین تک پہنچائی تو اس میں تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کیا، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا۔